بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ جن سے مخالف میں رغبت یہ اولاد آدم کی فطرت میں داخل ہے۔ جیسے ہر مرد کو اپنی زندگی کا نظام چلانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی اپنی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کسی نہ کسی مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کی اس ضرورت کے پیش نظر اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے کچھ قوانین اور احکام تشکیل دیے، اور وہ قانون کہ جس کے تحت زوجیت کا مقدس رشتہ اپنے وجود میں آتا ہے، اس قانون کو قانون نکاح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، قانون نکاح کے تحت دین اسلام کے اندر مرد کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک سے زائد یعنی 2، 3 یہاں تک کہ 4 شادیاں بھی ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملکت ایمانکم۔ اللہ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر مردوں کے لیے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم عورتوں میں سے جسے پسند کرو ان سے نکاح کرو۔ مثنا 2 کر سکتے ہو تو 2 کرو، وثلاثہ 3 کر سکتے ہو 3 کرو، ورباع 4 کر سکتے ہو تو 4 کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اور اگر تم اس بات کا ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان عدالت قائم نہیں کر سکو گے، فواحدہ تو پس پھر 1 او ما ملکت ایمانکم، یا پھر انہی پہ گزارا کرو کہ جو تمہاری کنیزیں ہیں، یعنی یا پھر 1 پہ گزارا کرو اگر عدالت نہیں کر سکتے، یا پھر اپنی کنیزوں پر گزارا کرو۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی اور واضح کر دی کہ مرد اگر عدالت قائم کر سکتا ہو تو وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ جو اللہ نے اس آیت کے اندر مرد کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش رکھی ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر مرد عدالت قائم کر سکتا ہو، حقوق پورے کر سکتا ہو، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں وہ 1 سے زائد شادیاں کر سکتا ہے۔ ایک دوسری بات، وہ جس عورت سے بھی محبت کرتا ہے اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ واقعتاً اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے اپنے عقد میں لے آئے۔ قسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے، اگر اس کے لیے معاشرتی روایات کے پیش نظر اس عورت کو حاصل کرنا، جائز طریقے سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرد یا لڑکے عورت کو، لڑکی کو اس کے میکے سے بھگا کر لے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً مرد یا لڑکا اس لڑکی سے یا عورت سے محبت کرتا ہوتا تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتا۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، اور معاشرے کے اندر اس لڑکی کے لیے یا اس عورت کے لیے کوئی ایسا سٹیپ اختیار نہ کرے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا قدم تجویز کرے کہ جس کے باعث وہ لڑکی یا وہ عورت اپنے رشتہ داروں کی نظروں میں، اپنی برادری کی نظروں میں، یا اپنے جاننے والوں کی نظروں میں پست ہو جائے یا گر جائے۔ آپ کو اللہ نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ عدالت کا حکم لگایا ہے، اور عدالت کے اندر پہلی بات یہی آتی ہے کہ آپ اس کا تحفظ کریں، اور تحفظ نکاح کے بعد نہیں شروع ہوتا۔ تحفظ نکاح کا ایک مقدمہ ہے، یعنی پہلے مرحلے پہ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جسے آپ اپنی زوجیت میں لانا چاہ رہے ہیں، یہ گھر سے بھگانا یا بھگا کر لے جانا اور پھر عدالت میں جا کر نکاح کر لینا، یاد رکھیے یہ ایسا لوز سٹیپ ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے گھر سے بھگایا یا بھگا کر لے کے جا رہے ہیں یا بھگانا چاہتے ہیں، آپ اس لڑکی کو اس کے قبیلے میں، اس کے میکے میں، اس کے خاندان میں گالی بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی گالی ہوتی ہے کہ جو صرف اس لڑکی کی زندگی میں اسے نہیں ملتی
بلکہ اس لڑکی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو بھی وہ گالی دی جاتی ہے۔ اگر آپ واقعتاً کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی پہلی محبت ہے یا دوسری، اگر آپ واقعتاً ہی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اور عزت نفس گھر سے بھگا کر لے جانے میں نہیں ہوتی، بلکہ عزت طریقے سے اس کے مائکے سے اس کا ہاتھ مانگنے سے اور پھر باعزت طریقے سے اس کی رخصتی کروانے سے ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔